बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जनवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आप जानते हैं कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से समाअत हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो तौहीन अदालत पर नोटिस जारी किया ही किया, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए एक बड़े रिलीफ दे रही है। और आज भी 8 बजे तक लाहौर हाई कोर्ट खुली रही और लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग धड़ाधड़ अपीलें दायर करते रहे। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अपने कंबल लेके और मैट्रेस लेके पेशावर हाई कोर्ट ख़वातीन वकला भी और मर्द वकला भी पहुँच चुके हैं। वहाँ पर जो अहम पेशरफ्त हो रही है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और साथ में आपको बताऊँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जो आज अदालत में समाअत हुई और अदालत ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने जज पे इतराज़ किया कि जी मैंने आप जो मेंबरान यहाँ आए बैठे हैं 4 मेंबरान इलेक्शन कमीशन के, उनमें से एक पर तो मैंने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर किया हुआ है, रेफरेंस दायर किया हुआ है, तो आप कैसे मेरे ख़िलाफ़ केस आप कैसे नो वन कैन बी जज ऑफ हिज ओन कॉज कि आप कैसे जज बन सकते हैं जिसके ख़िलाफ़ मैंने केस दायर किया हुआ है। वो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनी, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ और मैं आपको बताऊँगा कि आज अदालत ने जितनी सख्त जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं और अपील ट्राइब्यूनल के वो जज हैं, जब वहाँ पता चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तो कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए मुसद्दका कॉपियाँ नहीं दी जा रही, तो उस पर जो अदालत ने आज एक्शन लिया और यही वजह है कि 8 बजे तक लाहौर हाई कोर्ट खुली। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जस्टिस मज़ार नकवी साहब ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के शो का नोटिस पर अपना जवाब जमा करवा दिया है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में अपने खिलाफ रेफरेंस के मामले पर जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी ने दूसरे शो का नोटिस पर तफसीली जवाब जमा करा दिया है। ज़राए के मुताबिक जवाब में कहा गया है कि मेरे खिलाफ शिकायत बेबुनियाद हैं। जस्टिस मज़ार की जानिब से जमा कराए गए जवाब में कहा गया कि खुली अदालत में आईनी दरख्वास्त ज़ेर समाअत होने के बाद सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई बिला जवाज़ है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जस्टिस मज़ार नकवी को ये कहा था कि वो 1 जनवरी तक अपना जवाब जमा करवाए और फिर 8 जनवरी को समाअत होनी है। उससे पहले ही ये अहम डेवलपमेंट सामने हुई है, चूँकि 11 जनवरी को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कार्रवाई होनी है और समाअत होनी है। 1 जनवरी तक उन्होंने शोकाज का जवाब जमा करवाना था, वो उन्होंने जमा करवा दिया है। अब 8 जनवरी को उनकी रिट पिटीशन पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत होगी तो उसकी जो तफसील होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सनम जावेद ने आज अपनी ज़मानत की दरख्वास्त मुस्लिम लीग नून हाउस हमला केस में ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी है और अदालत को ये इस्तदा की है कि जी हर सूरत मेरी जो दरख्वास्त है उसको मंजूर किया जाए और वो मंजूर करते हुए मुझे रिलीफ दिया जाए। और कहा कि ना तो मैं उस वक्त मुस्लिम लीग नून हाउस हमला केस में मुलव्वस थी, ना मैं वहाँ पर मौजूद थी, मेरा कोई सारे मामले से लेना देना नहीं था, लेकिन मेरे ख़िलाफ़ ये जो मुझे 7.5 माह के बाद इस मुकदमे में नामज़द किया गया ये दुरुस्त नहीं है, मुझे रिलीफ दिया जाए और हर सूरत मेरे ख़िलाफ़ ये जो केस है इसको ख़त्म किया जाए। तो ये उनकी जानिब से जो जुडिशल रिमांड कहा गया जी कि चूँकि मैं जुडिशल रिमांड पर हूँ तो मुझे सिर्फ एक यही मुकदमा है जिसमें ज़मानत नहीं हुई और साथ उसमें फिर वो सारा मौक़िफ़ लिखा गया कि किस तरीके से मैं लाहौर हाई कोर्ट गई, लाहौर हाई कोर्ट ने किस तरीके से रिपोर्ट तलब की, सिर्फ 2 मुकदमात थे, उनमें ज़मानत के बाद मुझे धड़ाधड़ मुकदमात में गिरफ़्तार किया जाता रहा और तौहीन अदालत की दरख्वास्त जिस पर 5 दिसंबर को जस्टिस अली बाक़ी नसफ़ी साहब ने फ़ैसला महफूज किया था जो अब तक नहीं सुनाया गया। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो कुछ हुआ है, जो हशर हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर जो आईजी इस्लामाबाद ने आना था, जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब कई हफ़्ते गुजर गए हैं, वो फ़ैसला महफूज किया आईजी इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई का, वो भी आज तक नहीं सुनाया गया। तो पुलिस वालों को चूँकि जिन लोगों की वो खिदमत गुजारी करते हैं वो उनको फिर पूरा जो है वो पीछे से प्रोटेक्शन भी मिलती है आइन और कानून के मुताबिक। अच्छा जी, साइफ़र केस सुनने वाले जो जज साहब हैं, जब से साइफ़र केस पर समाअत रुकी है तब से जो जज साहब हैं वो भी बीमार हो गए हैं और उनकी सेहत अलील है और वो तशरीफ़ नहीं ला रहे। चूँकि अदालत ने 11 जनवरी तक उनको फ़ाइनल जो स्टे ऑर्डर जारी किया हुआ है, तो जज साहब पहली तारीख जब चूँकि उन्होंने अदालत में हाज़िरी तो लगनी होती है, जो ट्रायल है कार्रवाई रुकी है लेकिन ट्रायल में हाज़िरी तो लगनी होती है, या तो अदालत खुद ही 11 जनवरी के बाद की कोई तारीख रख दे। आज 3 जनवरी के लिए अदालत ने रखी थी लेकिन जज साहब बीमारी की वजह से वो तशरीफ़ नहीं लाए। सिर्फ ये एक केस है
جس کی وجہ سے جج ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب جو دہشت گردی عدالت کے جج ہیں، جہاں پر کئی بیچارے جنہوں نے ریمانڈ کے لیے پیش ہونا ہوتا ہے، جنہوں نے ضمانتوں کے لیے پیش ہونا ہوتا ہے، تو وہ رول گئے ہیں، ان کی ضمانتیں، چونکہ ڈیوٹی جج تو فیصلے نہیں دیتا اور ایک ہفتے سے زائد ہو گیا ہے، معزز جج صاحب تشریف نہیں لا رہے، ان کی طبیعت بہتر نہیں ہے، اور اب 8 جنوری کے لیے عمران خان اور جو شاہ محمود قریشی کے خلاف کیس ہے، 8 جنوری کے لیے عدالت نے اس میں سماعت ملتوی کی ہے اور 8 جنوری کو عدالت اس پر سماعت کرے گی۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد کر دی ہے، اور حتیٰ کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے وکلاء موجود ہی نہیں تھے اور بغیر وکلاء کی موجودگی میں یہ توہین فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے اراکین نے دونوں ملزمان کو کیس کی نقول فراہم کر دیں، جبکہ دوران سماعت بانی پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن اراکین پر جانبداری کا الزام لگایا۔ توہین الیکشن کمیشن کیس کی مزید سماعت 16 جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے اور فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ عمران خان نے الیکشن کمیشن میں پیش کرنے سے معذرت کی تھی اور وزارت قانون نے کہا تھا کہ ہم عمران خان کو پیش نہیں کر سکتے، لیکن الیکشن کمیشن خود چل کے، جس پر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کس طریقے سے یہ سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ انتخابات سر پہ ہیں اور آپ جا کے اڈیالہ جیل میں سماعتیں کر رہے ہیں۔ یہ بات اطہر من اللہ صاحب نے کہی تھی، لیکن یہ ان کو سمجھائی جائے جن کو سمجھ بھی آئے۔ آج عمران خان نے دوران سماعت، چونکہ وکلا تو تھے نہیں، تو دوران سماعت عدالت کو کہا کہ جناب والا آپ کس طریقے سے میرے خلاف توہین عدالت کی فرد جرم لگا سکتے ہیں، میں آپ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں موو کر چکا ہوں، میں نے آپ کے خلاف درخواست دائر کی ہوئی ہے، میں اس میں مدعی ہوں، آپ کیسے اس بینچ میں بیٹھ سکتے ہیں؟ لیکن چونکہ ہمارے ہاں کوئی نظام ہے نہیں اور اسی طریقے سے جو چیزیں ان کو چلایا جا رہا ہے، اور الٹیمیٹ اب جو معاملہ ہے وہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس فرد جرم کو بھی چیلنج کرے گی، پاکستان تحریک انصاف اس جیل ٹرائل کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ عدالتوں سے کیا ریلیف ملتا ہے۔ آروز الیکشن ٹرائبونل کے جو ججز ہیں، چونکہ بری طرح جو ریٹرننگ افسران کے فیصلے ہیں وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، بری طرح یہ سارے کا سارا نظام ایکسپوز ہو رہا ہے۔ عمیر نیازی کے کاغذات نامزدگی میں نے آپ کو بتایا تھا منظور ہو گئے، تو فاضل جج نے کہا سمجھ نہیں آتی کہ آروز چھوٹی چھوٹی باتوں پر کاغذات کیوں مسترد کرتے ہیں۔ کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے فیصلوں کی مصدقہ نقول فراہم نہ کرنے پر ججز نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہر کوئی قانون اور آئین پر چلنے کی بجائے روڑے اٹکا رہا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر آر او غیر آئینی کام کرے گا تو کیا بنے گا؟ کاغذات مسترد کی ہیں تو کم از کم نقول تو دیں۔ الیکشن ٹرائبونل ہائی کورٹ کے جج جسٹس مرزا وقاص رؤوف نے آر او کے پیش نہ ہونے اور سابق صوبائی وزیر راجہ بشارت کو فیصلے کی نقول فراہمی سے انکار کرنے پر برہمی کا اظہار کیا، اور عدالت نے کہا کہ یہ جو معاملات ہیں اس طریقے سے نہیں چلنے، اگر آپ کو کوئی آپ سمجھتے ہیں اور آپ کو ریلیف چاہتے ہیں تو وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ اگر آپ آئین اور قانون سے ہٹ کے کوئی ریلیف مانگنا چاہتے ہیں اور آپ ان کا جو مصدقہ کاپی ہے، جو ان کا حق ہے، وہ بھی نہیں دینا چاہتے، پھر چیزیں کس طرف جائیں گی؟ پھر آپ ہم سے امید نہ رکھیے گا، پھر ہم فیصلے دیں گے، اور عدالت نے بڑے سخت ریمارکس دیے۔ دوسری جانب زرتاج گل پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں۔ ایک تو ایمان طاہر جو میجر طاہر صادق کی بیٹی ہیں، وہ پشاور ہائی کورٹ گئیں، وہاں سے انہوں نے اپنی راہداری ضمانت لی اور وہاں سے نکلتے ہی ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ سے یہ خبر ہے کہ زرتاج گل، جنہوں نے آج باقاعدہ ہاتھ باندھ کے معافی مانگی ہے کہ میں ایک محب وطن پاکستانی شہری ہوں، میرے بھائی شہید ہوئے، میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ شہداء کی جو ہیں ان کی کوئی شہداء کے حوالے سے یا ان کی کوئی تعمیرات ہیں، اس کو میں کوئی نقصان، تنصیبات کو کوئی نقصان پہنچاؤں، میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں ایک پاکستانی شہری ہوں، مجھے انتخابات میں حصہ لینے دیں، مجھے الیکشن لڑنے دیں، میں عمران خان کے ساتھ ہوں۔ میں کتنی دفعہ 9 مئی کی مذمت کری ہوں، میں ہاتھ باندھ کے مذمت کرتی ہوں، 9 مئی کی مذمت کرتی ہوں، مہربانی کر کے مجھے میرا جو حق ہے۔ رو رو کے انہوں نے یہ ویڈیو پیغام دیا، چونکہ وہ لیٹ پہنچی تھیں تو اس وقت تک جو ججز تھے وہ گھر جا چکے تھے، انہوں نے حفاظتی ضمانت لینی تھی، آج ان کو حفاظتی ضمانت نہ ملی۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس وقت تک جو زرتاج گل ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ کے بار روم میں، وکلا بار روم میں موجود ہیں۔ وہاں پر بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کی خواتین وکلا موجود ہیں، مرد وکلا موجود ہیں، انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ کھانا پہنچا دیا ہے، کمبل پہنچا دیے ہیں، انہوں نے وہاں پر جو میٹرس پہنچا دیے ہیں، اور آج خواتین وکلا زرتاج گل کی حفاظت کریں گی پشاور ہائی کورٹ کے اندر بار روم میں، اور باہر جو پاکستان تحریک انصاف کے مرد وکلا ہیں وہ
جو پوری پشاور ہائی کورٹ ہے اس میں حفاظت کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پشاور ہائی کورٹ کی دیواریں پھلانگ کر آج خیبر پختونخوا کی پولیس ان کو گرفتار کرتی ہے، یا پشاور ہائی کورٹ کا حیا کیا جاتا ہے اور وہ رات وہاں گزارتے ہیں، اور رات گزارنے کے بعد ان کو صبح وہ ہائی کورٹ سے اپنی ضمانت لے لیتے ہیں اور راہداری ان کو ضمانت مل جاتی ہے۔ اور ایمان طاہر کے حوالے سے جو ان کو گرفتار کیا گیا، توہین عدالت کی درخواست جو دائر ہوئی ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے آج 8 بجے تک لاہور ہائی کورٹ کو کھلا رکھنے کا اعلان کیا، اور 8 بجے تک لاہور ہائی کورٹ کھلی رہی۔ ROs کے فیصلے کے خلاف درخواستیں دائر کرنے کا جو معاملہ تھا، لاہور ہائی کورٹ نے ان کو پتہ تھا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے مشکلات ہیں، مسائل ہیں، آج آخری دن ہے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے فیصلوں کو چیلنج کرنے کا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو مصدقہ کاپیاں نہیں دی جا رہی تھیں، اگر مصدقہ کاپی مل جاتی ہے تو وہ چھین لی جاتی ہے۔ بہت زیادہ مسائل تھے، اور ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بڑا فیصلہ کیا، اور یہ سمجھتا ہوں میں کہ تقریباً اگر ہائی کورٹ 4:30 بجے بند ہوتی ہے تو 8 بجے تک 4.5 گھنٹے زیادہ کھولنا صرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے کہ وہ آئیں اور اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا سکیں، چونکہ ان کا حق ہے۔ 8 بجے تک لاہور ہائی کورٹ کھلی رہی۔ لاہور ہائی کورٹ نے امیدواروں کا اضافی وقت دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن اپیلٹ ٹرائبونل میں آج رات 8 بجے تک درخواستیں دائر کی جاتی رہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے سینکڑوں جو امیدوار ہیں انہوں نے اپنی درخواستیں دائر کیں، اور لاہور ہائی کورٹ ہے اس سے ریلیف لیتے رہے، چونکہ آج جن کی درخواستیں رہ جانی ہیں وہ رہ گئیں، تو آج انہوں نے اپنی جو درخواستیں ہیں وہ جمع کروا دی ہیں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جی ہر صورت جو آئین اور قانون ہے اس کی پاسداری کی جاتی ہے نہیں کی جاتی۔ پشاور ہائی کورٹ سے کیا خبر سامنے آتی ہے، کیا ان کو گرفتار کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا، جو بھی تفصیلات ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔